اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا. جس طرح ہم آگے آ کے عوامی اس مشکل وقت میں عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی آگے آ کے کیا ان کی سیاست صرف یہ ہے کہ گرا دو، جلا دو، آگ لگا دو، بس یہی سیاست ہے؟ یعنی اگر آپ کو مل گئی ہے میجورٹی تو آئے نا. یا تو پیپلز پارٹی آپ کو نہ کہہ رہی ہو یا پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ آدھی ہمیں وزارتیں دے دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود کوئی تعمیری سیاست، مثبت سیاست پی ٹی آئی نے نہیں کی. اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم وہی کہیں گے کہ آج ہم یہ سامنے آ جائیں گے پروونشل اسمبلی کے، کل ہم فلاں چوک میں آ جائیں گے. بھئی آپ چوک میں ضرور آئیں، لیکن آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے؟ بین الاقوامی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی. ہم چاہتے ہیں اپنے عوام کو بچانا، لیکن ہم نے وہ بین الاقوامی جو قیمت ہے اس کے اوپر تیل خریدنا ہوتا ہے، پیٹرول خریدنا ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک یعنی پورا یورپ بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. مقدمہ ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جاتا ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور اس وقت فوری طور پہ قانون سازی اور عوامی حق میں آئین سازی جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالخصوص غربت کے حوالے سے، بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے بہت سے اہم اقدامات کرنے ہیں، اور ان اہم اقدامات کو کرنے کے لیے دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دوں گا. انشاءاللہ ابھی تو پروسیس شروع ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ آج شام اس کی تکمیل کے بعد کچھ ہی دنوں میں جب اوتھ ہو جائے گا تو دونوں ہاؤسز بھرپور انداز میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور لیجسلیٹو پروسیس شروع ہو جائے گا. اور یہی جمہوریت کی معراج ہے، یہی جمہوریت کا مقصد ہے کہ یہ جو آواز آپ کو سڑک پہ نظر آتی ہے. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز یا سڑک پہ ہونے والی گفتگو جو ہے اس کو پارلیمان میں لایا جائے اور بھرپور انداز میں عوامی مقدمہ آگے بھی بڑھایا جائے اور احتجاج بھی کیا جائے. یعنی حکومت کے اوپر فرض ہے کہ وہ عوام کے حق میں قانون سازی کرے، اور جو اپوزیشن ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اس کی اپوزیشن کرے، مگر صرف اس نقطۂ نظر سے کہ وہ جو مقدمہ عوامی آگے آیا ہے اس کو بہتر بنایا جائے. ہم پبلک انٹرسٹ میں پیش کریں بل یا پیش کریں کوئی قانون، اور ہماری اپوزیشن پبلک انٹرسٹ میں اس کو بہتر کرے اپوز کر کے. یعنی اس کے اندر کوئی جھول ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بہتر کی جاتی ہے، اس کو لے کر آئے. تو یہ نوک جھوک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. تو آج اس کے لیے ایک سنگ میل ہے، یہ مائل سٹون ہے جو ہم کور کریں گے. ہمیں بظاہر اللہ کے کرم سے جی لگتا ہے کہ ہماری ووٹنگ سٹرینگتھ کافی زیادہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہاؤس میں نہ صرف پی ایم ایل این کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم بڑے شکر گزار ہیں دیگر پارٹیز کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر پارٹیز کا جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. آج بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آج شام تک تمام کے تمام کامیاب ہو جائیں گے. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیسے معاملہ طے پائے؟ رات کے آپ نے ان کو منایا، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی دیا ہوا تھا، کوئی بارگیننگ سیاسی ہوئی ہے یا کوئی ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور کوئی ترقیاتی پیکج طے پائے؟ نہیں، ابھی تک تو جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سیاسی عمل جو ہے اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی غیر مشروط انداز میں انہوں نے سپورٹ کی تھی نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کے الیکشن میں، اور ابھی بھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ غیر مشروط ہے. آبویسلی جب اس طرح کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ اگر ایک آدھ سیٹ مل سکے تو اس کو آگے کینڈیڈیسی کو بڑھایا جائے. لیکن کیونکہ میجورٹی ایک کلیئر میجورٹی پی ایم ایل این کی تھی تو انہوں نے اس کا احترام بھی کیا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اس میں کوئی لے دے، کوئی وعدہ وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. بظاہر نون لیگ کے پاس عددی اکثریت ہے اور آج آپ سینیٹر بھی منتخب ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ کابینہ میٹنگ میں کچھ وزراء کو ٹارگیٹس کیا، آپ کے پاس بڑی اہم وزارت ہے. سر آپ کو کیا ٹارگیٹس ملے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ؟ جی ہمیں 3 مختلف ڈومینز میں ٹارگٹس دیے گئے ہیں. سب سے زیادہ جو اہم چیز انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ افورڈیبلٹی ہے.
اس وقت بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. مگر اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، علاقائی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ روس اور یوکرین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسرائیل کی بربریت جو ہے اس کے حوالے سے ہو، ان چیزوں کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کی فضا پیدا ہو رہی ہے. اور اس انسرٹنٹی کی فضا میں بین الاقوامی منڈی میں ہمیشہ سب سے پہلے جو چیز انسرٹنٹی کا شکار ہوتی ہے وہ خام تیل کی قیمت ہے یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے. فوراً اس میں تیزی آ جاتی ہے، بیکاز یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے فار ایگزامپل رشیا جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو گیس سپلائی کرنے والے ممالک ہیں ان میں ہے، اسی طرح خام تیل فراہم کرنے والے ممالک میں ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور خام تیل میں سب سے بڑے جو سپلائرز ہیں وہ مشرق وسطیٰ ہے. اور اگر مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ایک غیر یقینی فضا ہو اور جنگ کی فضا ہو، اور اگر روس اور یوکرین کے درمیان میں بھی ایک غیر یقینی جنگ کی فضا چل رہی ہو، تو اس سے ہماری طرح کے غریب ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی. ہم چاہتے ہیں اپنے عوام کو بچانا، لیکن ہم نے وہ بین الاقوامی جو قیمت ہے اس کے اوپر تیل خریدنا ہوتا ہے، پیٹرول خریدنا ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک یعنی پورا یورپ بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ایک چھوٹا ملک پاکستان تو بہت مشکل ہے. کچھ ہمارے G2G ایگریمنٹ ہیں، مثلا کویت کے ساتھ ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل ملتا ہے، مگر وہ بڑا کو معنی خیز نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روپے اور ڈالر کا تناسب. کیونکہ دیکھیں ہم بین الاقوامی منڈیوں میں ڈالر میں جا کے یہ جب بین الاقوامی قیمت طے ہو جاتی ہے خام تیل کی یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو ہم ڈالر میں اس کو خریدتے ہیں، مگر پیٹرول پمپوں پہ ڈالر میں تو نہیں بیچتے، تو پیٹرول پمپوں میں تو روپے میں بیچتے ہیں. تو جب بہت ڈھیر سارے روپے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں پیٹرول پمپوں سے تو پھر ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے تاکہ ہم تیل خرید سکیں. تو اگر ڈالر کا بھاؤ بڑھ جائے یا روپیہ کمزور ہو جائے تو وہ دوسری ہٹ ہے جو ہمیں پڑتی ہے. تو دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، جن میں سے ایک ہمارے کنٹرول میں ہے، ایک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ہے یا گیس کی قیمت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن سلامتی اور سٹیبلٹی ہمارے میکرو اکنامک فریم ورک کی وہ ہمارا فرض ہے. وہ یعنی شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سٹیبلٹی نہ آئے، مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ جب سے عوامی حکومت آئی ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں ڈالر اور روپے میں کے تناسب میں سٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور تھوڑی کمی بھی آئی ہے. کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی مگر تھوڑی بہت کمی بھی آئی. لیکن اگر یہ سٹیبل بھی رہے تو پھر عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کر دی، اگر آپ ایک سیکنڈ اجازت دیں. تو ایک تو جی افورڈیبلٹی کا، دوسرا جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہے وہ دیا ہے اویلیبلٹی کا، یعنی ایکسس کا، کہ آپ نے توانائی لوگوں تک پہنچانی ہے، نہ صرف سستی توانائی پہنچانی ہے بلکہ توانائی پہنچانی ہے. اور پاکستان میں سال ہر سال تقریباً 8 سے 9% کمی آ رہی ہے ہماری اپنی پروڈکشن میں. تو اس پروڈکشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ٹارگٹس ہمیں دیے گئے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ سسٹینیبلٹی، اور ہمارے لیے دو قسم کی سسٹینیبلٹیز ہیں. ایک تو فسکل سسٹینیبلٹی، $18 بلین $20 بلین کا ہم انرجی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں فسکل ہٹ پڑتی ہے، یعنی ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے. تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے میں کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر جو کرٹیسائز ملک کرتے ہیں، ذرا ان کے جا کے کاربن فٹ پرنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماحول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن انگلی ہماری طرف اٹھائے رکھتے ہیں. ہمارا تو آپ کو کاربن فٹ پرنٹ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال اپنے بچوں کے لیے ہم ایک ولنریبل ملک ہیں. ہم ہمالیاز کے نیچے
हिमालय के जो पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, उनके नीचे एक वैली की तरह बिछे हुए हैं। तो अगर वहाँ पे जो रेट है जिस पे ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ये तेज़ हो जाए तो हमारे पूरे मुल्क में सैलाब आ जाएंगे, हमारे पूरे मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगी। तो अपने बच्चों के लिए हमने एक सस्टेनेबल एनर्जी का फ्रेमवर्क लेके आगे बढ़ना है। तो ये वो 3 एरियाज़ हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिए। गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। उससे पहले वज़ीर आला भी ईवान में गई, उन्होंने कहा कि हम आपको साथ लेके चलेंगे, लेकिन अभी तक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन मियां असलम इकबाल ईवान में नहीं पहुंच सके और हर बार उनको रोकने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद में यहाँ पर होती है। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वफाक में भी है। तो ऐसी सूरत हाल कन्फेडरेशन की रहेगी तो किस तरह से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो? देखिए, मैं ये आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपको तो याद होगा कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था, जो झटक दिया गया। आपको याद है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं हाथ बढ़ाता हूं और आपके साथ, यानी आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत में मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें और आप मुल्क की तरक्की को सियासत की आड़ में ना लेकर आएँ। मुल्क की तरक्की होने दें, आपस में तो हमारी नोक झोंक चलती रहेगी। तो हम ऑपोजिशन के तौर पे हाथ बढ़ा के आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो इमरान खान साहब ने झटक दिया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जब वो अपने वालिद की तदफीन में शिरकत ना कर सकें या वालदा की तदफीन में एक मुनासिब अंदाज में गमी में शिरकत ना कर सकें या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी बेगम का हाथ ना थाम सकें। ये छोटे घाव नहीं है, लेकिन मुल्क की मुफाद में मैं इन सब को पीछे रख के आगे बढ़ता हूँ। मुल्क की मुफाद में मैंने ये फैसला किया है कि इस तमाम घाव होने के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और मिलजुल के ऑपोजिशन के साथ मुल्क के ऊपर मरहम रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जिस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, हमारे लिए आपको मालूम है वो डिसअपॉइंटिंग थे। हमारा ख्याल था कि हमें 90 से लेके 105 110 सीटें मिल जाएंगी। हमारे जितने मुबस्सरीन टेलीविज़न पे आ रहे थे, जितने सर्वेज आ रहे थे, उन सब के मुताबिक इतनी सीट्स हमारा ख्याल था हमें मिलेंगी। मगर हम अवामी राय का एहतराम करते हैं, हमें उतनी सीट्स नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद यानी पीटीआई के लोग ये समझते हैं अगर वो ये कि उनकी मेजॉरिटी है और वो कह रहे हैं तो वो आएँ और वो हुकूमत बनाएं और हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये था फैसला उस वक्त का। और फिर इस फैसले को अमली जामा पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने टेलीफोन करके खुर्शीद शाह साहब ने जो दावत हमें दी थी उससे वही दावत हमसे पहले पीपल्स पार्टी को दी और ये कहा कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहें तो पीपल्स पार्टी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो आप हुकूमत बना लें। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल आपके तवस्सुत से अवाम से पूछता हूँ, जब आपके पास हम वोट लेने आते हैं तो हम क्या करने आते हैं? हम यही कहने आते हैं ना कि अगर आपने हम पे एतमाद किया, अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपकी मुसीबतों का हल तलाश करेंगे। अगर हमें लीडरशिप मिली तो हम अवामी मसाइल को हल करेंगे, गुर्बत को मिटाएंगे इस मुल्क से, इन लोगों को, बच्चियों को जो सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं उन्हें नौकरियां देंगे। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं था, अगर वो समझते हैं कि वो मेजॉरिटी में थे, कि वो हुकूमत बनाते? और जिस तरह हम आगे आके अवामी इस मुश्किल वक्त में अवामी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आगे आके, क्या उनकी सियासत सिर्फ ये है कि गिरा दो, जला दो, आग लगा दो, बस यही सियासत है? यानी अगर आपको मिल गई है मेजॉरिटी तो आए ना। या तो पीपल्स पार्टी आपको ना कह रही हो या पीपल्स पार्टी आपको कह रही हो कि आधी हमें वजारतें दे दें, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मगर इसके बावजूद कोई तामीरी सियासत, मस्बत सियासत पीटीआई ने नहीं की और उन्होंने यही फैसला किया कि हम वही कहेंगे कि आज हम ये सामने आ जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली के, कल हम फलां चौक में आ जाएंगे। भाई आप चौक में ज़रूर आएँ, लेकिन आप फिर ये क्यों कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है? और अगर मेजॉरिटी लेते हैं, अवाम आपको ट्रस्ट करते, तो क्यों आके उनके मसाइल आप हल नहीं करते? अभी भी अगर आपने असेंबलीज़ में ओथ उठाया है तो ओथ उठाया है ना, तो उस ओथ की पासदारी करते हुए असेंबली के अंदर जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएं, लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी तरफ से भी अगर किसी जगह पे झोल है तो हमें उसको कम करना चाहिए। अगरचे
پرائم منسٹر صاحب نے تو پھر کچھ دن پہلے کہا کہ میں پھر آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا، پہلی تقریر میں ہاتھ جھٹکا، میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ مگر بھائی آپ کتنی دفعہ ہاتھ بڑھائیں گے؟ ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں، ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں، مگر کچھ پیش رفت تو دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے نا۔ کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ آگے آئے اور یہ جس چیز کو آپ سیاسی اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔